بارے جہاں اٹھائیے تنہا اٹھائیے، یہ بوجھ آپ سے نہیں اٹھتا اٹھائیے، نادیدہ منظروں کو اگر چاہیں دیکھنا، اپنی ہی ذات سے کوئی پردہ اٹھائیے۔ آپ سبھی دوستوں کا استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ JNK کے ایک اور تازہ شمارے میں ہماری طرف سے پیار، خلوص، تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں۔ امید یہی کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں اور زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں۔ ناظرین محترم، پروگرام کی ایک اور نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آج شرف میزبانی مجھے حاصل رہے گا۔ میں ہوں قاضی محمد عمار اور میرا ساتھ نبھائیں گی حمیرہ شفیع۔ السلام علیکم حمیرہ۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ گھر میں سبھی ٹھیک؟ بالکل ٹھیک، شکر اللہ کا۔ جی ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید آپ سبھی کا آپ کے اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں ایک بار پھر سے کرتے ہیں۔ امید یہی کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ سب سے پہلے ناظرین آج دن کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہیں گے، آج دنیا بھر میں ورلڈ میڈیٹیشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، آج کل ہم اپنی زندگی میں کافی مصروف ہو گئے ہیں، ہم اپنے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے، ہمیں اپنی صحت کا خیال ہی نہیں رہ پاتا۔ اور ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون آ جائے، ہمارے دماغ کو تھوڑا سا آرام مل جائے، کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے نا کافی کچھ سوچتا رہتا ہے، کیونکہ ہم بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ہمیشہ ناظرین پریزنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے، پریزنٹ کو جینا چاہیے، نہ ہی ہمیں پاسٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ ہی آنے والے کل کے بارے میں، کیونکہ آنے والے کل کو آپ بدل نہیں سکتے، اس پہ ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا۔ اور ہر دن ناظرین ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے میڈیٹیشن کے لیے، ایٹ لیسٹ 10-15 منٹس کے لیے میڈیٹیشن تو کرنا ضروری ہے، اینڈ اٹ ہیز گاٹ اٹس اون بینیفٹس۔ اگر ہم عمار بھائی میڈیٹیشن کے بارے میں بات کریں، میڈیٹیشن کا ناظرین مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں کانسٹنٹلی، تاکہ ہمارا جو مینٹل سٹیٹ ہے، ایموشنل سٹیٹ ہے، وہ ریلیکس کرے۔ بالکل صحیح ہمیرہ، اور انر پیس جس سے ملتا ہے، آپ شانت تھوڑا ہو جاتے ہیں۔ آج زندگی میں ہر کوئی چیز ہمیں میسر ہے، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ ہے شانتی، وہ ہے سکون، اور اسی چیز کی خواہش ہر انسان کو رہتی ہے۔ آپ نے ایک اہم دن کے بارے میں توجہ مبذول کرائی، میں اپنے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے کہ آج ورلڈ میڈیٹیشن ڈے بھی ہے، ایک اور دن بھی، 2 دن ہیں اہم دن جن کی مطابقت اور اہمیت ہمارے شو کے ساتھ بھی ہے اور ہماری انسانی زندگیوں کے ساتھ بھی ہے۔ آج انٹرنیشنل ڈے فار کلچرل ڈائیورسٹی بھی ہے۔ آپ دیکھیے، ہم نے اپنی کلچرل ڈائیورسٹی کو ہمیشہ اس پروگرام میں سیلیبریٹ کیا ہے۔ آپ اگر JNK کی بات کریں تو JNK میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں، اور یہ جو زبان ہوتی ہے، بالخصوص زبان جو ہے، اس میں ایک انسان کی تہذیبی پہچان جو ہے پیوست ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کتنی تہذیبیں ہیں، اور جب نمائندگی کی بات آتی ہے، جب ریپرزنٹیشن کی بات آتی ہے، تو ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جس کا بڑا دن ہم یہاں پہ نہیں مناتے، ایسی کوئی زبان نہیں ہے جو JNK میں بولی جاتی ہے اور ہم اس کی نمائندگی یہاں پہ نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا اس بات پہ خوشی اور اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں آج کے دن کہ اس تہذیبی اور تمدنی تنوع کو ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم دن ہے آج، یہ جو آپ چائے کی پیالی ہمارے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، آج انٹرنیشنل ٹی ڈے بھی ہے، آج بین الاقوامی چائے کا دن بھی ہے۔ اب ہمارے یہاں تو خیر یہ رواج ہے کہ ہم جب شروعات اپنے دن کی کرتے ہیں تو چائے کی چسکیوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اس پروگرام کو پریزنٹ کرتے ہیں تو چائے کی چسکیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ بھی جب ہمیں اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں تو آپ بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں، چائے نوش فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ آج کے دن کی اہمیت تھی، کچھ ضروری اپڈیٹس بھی ہمیں ناظرین کو دینے ہوتے ہیں۔ بالکل ناظرین، سب سے پہلے بتانا چاہیں گے کہ آج ہمارے یہاں سری نگر کا موسم کیسا رہے گا۔ اٹ ول بی میکسیمم 28 ڈگری سیلسیس، 28 ڈگری اور کم سے کم 14 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ وہی جموں میں زیادہ سے زیادہ 42، کم سے کم 27 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ شہراؤں کے حوالے سے بھی بتاتے چلے کہ آج نیشنل ہائی وے 44 بند ہی رہے گا۔ SSG روڈ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو کارگل سے سری نگر آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مزید اطلاعات کے لیے نمبرات جو ٹیلی ویژن اسکرینز پر ابھی دکھ رہے ہوں گے ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ان کا ایکس ہینڈل ہے وہاں سے بھی آپ کو لائیو اپڈیٹس مل سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ حمیرہ۔ اور چونکہ ٹریفک ایڈوائزریز کے ساتھ ساتھ اور بھی ہمارے کچھ مشاہدات ہوتے ہیں ٹریفک کے حوالے سے جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ابھی جب اسٹوڈیوز کی طرف ہم آتے ہیں تو بچے جو ہیں اسکولوں کی طرف جاتے ہیں، اور یہ جو صبح شام کی ٹائمنگ ہے اسکولز کی، اس میں بھی کافی ٹریفک کنجیشن اور جیم ہو جاتا ہے۔ بالکل اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ ہمیں تھوڑا سا سوچ وچار کرنا ہوگا. جو ہمارے ڈرائیورز ہیں انہیں بھی تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا کہ جہاں پہ سڑک میں کشادگی ہے وہ وہیں پہ گاڑی کو روکیں. اگر ایسا نہیں ممکن ہو پاتا تو خیر وہ تو نہیں ممکن ہو پائے گا کہ کہیں پہ سڑک کشادہ کی جائے, لیکن جہاں پہ یہ پروویژن ہے کہ ہم کہیں پہ سائیڈ پہ گاڑی کو روک سکتے ہیں تو ہم سائیڈ پہ گاڑی کو روکیں, کیونکہ یہ بچوں کی سیفٹی کا سوال ہے. پارکنگ پلیسز بھی اویلیبل ہیں, ان کا بھی ہم استعمال کر کے گاڑی لگا سکتے ہیں. اس میں بچوں کی سیفٹی جو ہے وہ انوالوڈ ہے. ہم ایسی جگہ گاڑی کو روکیں, اسکول کی گاڑی کو روکیں جہاں پہ بچہ بھی سیفلی اتر سکے, اپنے گھر کو جا سکے اور ٹریفک کی آمد رفت میں بھی کوئی خلل نہ پڑے. اس چیز میں ہمیں بہت, اور پبلک ٹرانسپورٹ کا جب ہم استعمال کرتے ہیں, آپ دیکھیے ہم تھوڑا سا خود غرضی کرتے ہیں, ہم ڈرائیور کو بولتے ہیں کہ آپ ہماری ہی لین کے سامنے گاڑی کو روکیے گا, تو ایسے ہمیشہ ممکن نہیں ہو پائے گا. اگر ایک گاڑی رکتی ہے کہیں پہ تو پیچھے 10 گاڑیاں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں. تو جو ہے یہ چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھیں تو کیا کہتے ہیں اس سے ہماری زندگی بھی آسان بن جائے گی اور اس میں جو ہے ہمارے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. خیر, پروگرام کے آغاز میں ہی کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچتا رہتا ہے کسی سوغات کی صورت میں, کسی سیگمنٹ کی صورت میں. تو آج چونکہ انٹرنیشنل ڈے آف کلچرل ڈائیورسٹی ہے تو ہماری تہذیب, ہمارے تمدن میں ہماری کیوزین بھی آتی ہے. تو ہماری کیوزین یس کشرس مز اس کیوزین سو وازوان, تو سارے پتہ کہ وازوان یہ بڑ عش سان بڑ مزہ سان لُکھ نوش فرماوان تو کھیوان. ات پن خاندرن خندرن مز اہمیت. تو امی حوالہ اخ سیگمنٹ تھومت کیو ان کرت پروگرام کس آغاز مز. ولو وچھو گوڑ یہ سیگمنٹ, اس کے بعد اپنے مہمان سے ملاقات کریں گے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. کشمیر کے پکوانوں کا تاج صدیوں سے یہاں کا وازوان رہا ہے. کشمیر کے انتہائی ہنرمند شیفز جنہیں مقامی طور پر وازا کہتے ہیں, بھیڑ اور بکریوں کے گوشت کو مختلف طریقوں سے کاٹ کر, پیس کر اور پکا کر انتہائی لذیذ, پرکشش اور خوشبودار پکوانوں کا ایک انبار تیار کر لیتے ہیں جسے وازوان کہتے ہیں. مختلف فنون اور دستکاریوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کا وازوان بھی ایران اور سمرقند کی دین ہے. عام طور پر سخت لکڑی کے الاؤ پر گوشت کی ان مزیدار ضیافتوں کو مہارت کے ساتھ صرف تانبے کے برتنوں میں ایک خاص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے. طرح طرح کے ان پکوانوں کو گھر کے باورچی خانے سے باہر کھلی جگہ ایک لمبے چولہے پر تیار کیا جاتا ہے. اس چولہے میں سوکھی لکڑی جلا کر اس پر بڑے دیگ اور چھوٹے دیگچے ایک لائن میں رکھے جاتے ہیں اور یوں یہ پکوانوں کی دکان سجائی جاتی ہے. وازوان تیار کرنے کے لیے بلائے گئے شیفز کا ایک گروپ ہوتا ہے جس کا سربراہ بیر کے گوشت کو مختلف سائزوں اور ٹکڑوں میں کاٹ کر انہیں مخصوص سالن کے لیے علیحدہ دیگچوں میں رکھتا ہے. اس کے بعد حسب ضرورت مختلف سائزوں اور شکلوں کے گوشت کے ٹکڑے دیگچوں میں پانی کے ساتھ ابالے جاتے ہیں. پھر مسالہ جات ڈال کر ضرورت کے مطابق آگ پر رکھ کر یہ ضیافتیں تیار ہو جاتی ہیں. وازوان میں کئی چیزیں عام ہیں, مثلا کباب, میتھی, رستہ, قورمہ اور یخنی. وازوان کی سب سے پسندیدہ ڈش سب سے آخر میں پروسا جانے والا سالن گوشتابہ ہے. وازوان تانبے کے بڑے بڑے پلیٹوں میں کھایا جاتا ہے جنہیں مقامی طور ترامی کہتے ہیں. ایک ترامی کے گرد 4 آدمی بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں. رشتہ سے شروع ہو کر گوشتابہ پر ختم ہونے والے پکوانوں کی یہ لمبی لسٹ ہر کشمیری کی زبان پر ہے.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे थे वाजवान के हवाले से खूबसूरत सा सेगमेंट, और सुबह सुबह वाजवान को देख के मुंह में बहुत पानी आ गया। जी बिल्कुल नाजरीन, याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट अभी यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और अभी तक के हमारे सारे जो एपिसोड्स हैं वो यूट्यूब पर मौजूद हैं। और आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक वक्फा लेना पड़ रहा है। मिलते हैं एक वक्फे के बाद, लेकिन उससे पहले मुझे अमर भाई याद आ रहा है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी तक वाजवान खाया, टेस्ट किया इस साल? ये कैसी बात कह रही हैं आप? काफी उम्र भी हमारी हो चुकी है, वाजवान तो खाया ही खाया है, इस साल भी खाया, हाल ही में भी खाया। अच्छा। और ये बड़ा एंजॉय हम करते हैं सभी कश्मीरी, और कश्मीर से बाहर भी अभी वाजवान जो है पॉपुलर हो गया है। बिल्कुल सर। ये वाजवान तो खैर एक ऐसी चीज है जिसको देखकर जब भी देखते हैं तो पानी आ ही जाता है। लेकिन अभी हमें एक कमर्शियल ब्रेक के लिए जी नाज़रीन मोहतरम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद अपने मेहमान से मुलाकात करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग जे&के, जो हर दिन हर सुबह हम आप तक 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पहुंचाते हैं। इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि हर दिन एक नई शख्सियत से मुलाकात होती है, और उस शख्सियत का ताल्लुक एक नई, एक मुनफरिद फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ से होता है। तो इस प्रोग्राम को होस्ट करने का, देखने का फ़ायदा ये है कि हम मुख्तलिफ फील्ड से मानूस होते हैं और मुख्तलिफ शख्सियात की ज़िंदगी के सफ़र से मानूस होते हैं। ये ज़िंदगी का सफ़र उतार चढ़ाव भरा होता है, इसमें मुख्तलिफ नशीब व फराज होते हैं, मुख्तलिफ मराहिल से वो शख्सियत गुजरी होती है, और फिर जो कुछ उन्होंने सीखा होता है वो हमारे साथ जब शेयर करते हैं तो हमें भी अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने में आसानी होती है। इसी गर्ज से हम मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ करते हैं इस प्रोग्राम में, और उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं सुबह सुबह। खैर आज जो है खेल की दुनिया से ही एक शख्सियत को हमने मदऊ किया है प्रोग्राम में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 10 नेशनल खेले हैं और बहुत सारे एजाज़ात, इनामात उन्हें मिले हैं। हमारे वादी कश्मीर का, जे&के का और मुल्क भर का नाम रोशन किया है, और एक ऐसे स्पोर्ट में अपना लोहा मनवाया है जो स्पोर्ट शायद इतना पॉपुलर नहीं है, जिसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो मबसूल नहीं की जाती। हालांकि उस स्पोर्ट की बहुत अहमियत है, और हिस्टोरिकली हम देखें तो उस स्पोर्ट से काफ़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ उभरी हैं जिन्होंने हमारे स्पोर्ट्स मंजरनामे पे बहुत आला करदगी का मुजाहरा किया है। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर हरविंदर सिंह जी, जो कि हॉकी कोच हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के। हरविंदर जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ स्टूडियो आए। आप इससे पहले भी चूंकि प्रोग्राम में आ चुके हैं, आप प्रोग्राम के फॉर्मेट से वाकिफ़ हैं। जब यहाँ कोई शख्सियत आती है तो कोशिश करते हैं हम उस शख्सियत को खोलें। ये जो सुपरफिशियली हम हरविंदर जी को देख रहे हैं इस वक्त, लेकिन इसके पीछे जो एक इंसान है, जो आपका अंदरून है, जो आपने कुछ स्ट्रगल किया है, जो जद्दोजहद की है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ पड़ाव में किस तरह से गुजरे हैं, उन चीज़ों को खंगालना, उन चीज़ों को सुनना, उसमें हम बहुत दिलचस्पी रखते हैं और हमारे बहुत बड़ा इश्तियाक है। तो पहले आगाज़ में आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत अपने पास्ट को रिविज़िट करें, माजी में जो तहखाने हैं, वहाँ जो यादें जुड़ी हैं, जिन यादों को इंसान जब विज़िट करता है तो हमेशा खुश भी होता है, कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जो शायद खुशगवार नहीं होती, तो दुख भी होता है। तो हमें बताइए कि ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ हुआ, किस तरह से हुआ, किस माहौल में हुआ, फिर तालीम और तरबियत का सिलसिला कैसे आगे बढ़ा? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे फिर एक बारी चांस दिया यहाँ पे आने का। क्या इस बुशेस मेनली बुशेस कोशर, आई एम प्राउड टू बी अ कश्मीरी। क्या बात। पहले तो सबसे पहले उस अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे इंसान बनाया। उसके बाद सबसे बड़ी बात है जो मैं कश्मीरी हूँ, क्योंकि कश्मीरी होना ही एक प्राउड की बात है। क्या बात। सारी फख्र इलाका जहाँ पर आपको प्यार मिलेगा, यू गेट लव हियर। तो आपने अब मेरी ज़िंदगी के बारे में
مجھ سے پوچھا تو میں بتاتا چلوں کہ سر میری جو فیملی ہے وہ سپورٹس فیملی ہے. میرے پتا جی بھی ہاکی کوچ تھے اور میرے چاچا جی جو رناؤنڈ فٹ بالر تھے, ان کا دیہانت 1-2 مہینے پہلے ہوا. وہ بہت اچھے فٹ بالر تھے. کیا بات. تو سر میں نے مطلب جب میں اسکولنگ میں تھا, میں بسکو سے میں نے میٹرک پاس کیا, امر سنگھ ہائر سیکنڈری ڈیو اسکول سے کیا. تو وہاں میں کھیلتا رہا کیونکہ پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایز اے فٹ بالر, کیونکہ میرے چاچا جی بہت اچھے پلیئر تھے. وہ پولوگن, ہم ایکسچینج روڈ میں رہتے تھے, تو میں ان کا جو بیگ تھا وہ اپنے ساتھ لیتا. تو یہاں آ کے پولو گراؤنڈ میں ان کے ساتھ رہتا تھا. تو تب کتنی عمر تھی آپ کی؟ میری میں نے 6-7 سے اسٹارٹ کیا, 6-7 سے, کیونکہ بسکو میں تو آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پر تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں. تو اس سے ایک تو گھر کا بھی ایسا ماحول تھا, تو ساتھ کے ساتھ میں ہم پولو گراؤنڈ کے ساتھ ہی میں ایکسچینج روڈ سے ہیل کرتا ہوں, وہاں رہتا تھا معاشرہ کے پاس. تو پولو گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ ایکٹیویٹی. تو سر گریجویشن کرنے کے بعد اسی دوران میں نے سب نیشنل کھیلے, جس میں جونیئر نیشنل ہے, سب جونیئر نیشنل ہے, اور سینئر نیشنل ہے, انٹر یونیورسٹیز ہیں, اور رورل ایک ہم نے کھیلا, وہ بھی اس میں بھی ہمارا میڈل ہے. تو سر یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو سپورٹس ہے, یہ تو خیر مجھے وہیں سے ملا, وہ تو وراثت ہے. جی بیچو اک چیز کہ اچھو کوشرن چھنا اچھو ٹیلنٹ خدا اللہ تعالیٰ سوزمت, اللہ تعالیٰ نوازمت ٹیلنٹ سے, ہنر سے, کیونکہ ہمارے پاس ہر ایک چیز اویلیبل ہے. دیکھیے ہمارے پاس پانی ہے, ہمارے پاس پہاڑ ہیں, ہمارے پاس ہر ایک چیز ہے. کیونکہ سر میں اپنی بات یہاں بتاتا چلوں, پرائر ٹو مائی اون گیم اسپیشلائزیشن ہے ہاکی, میں اسکیئر ہوں, کیا بات, میں راک کلائمر ہوں, کیا بات, میں ٹریکر ہوں. تو ہر چیزیں جو نا وہ یہاں سے ہمیں شروع کی, کیونکہ سر کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے ہر چیز کا کہ آپ اپنے برڈ اینڈ بٹر ارن کر سکیں, تاکہ ایک بچہ ایسا خود کفیل بن جائے تاکہ سو ہیکہ پن پان ایکسل پکنائت بھی گرس تہ وچھا پانس پانس سو وہ جاب اورینٹیڈ پروگرامس میں آپ کو بچے کو لانا ہے, جو آج کی ڈیمانڈ ہے. بالکل صحیح. تو وہ چیزیں ہونی چاہیے, تو وہ ہمیں ملی, وہ مجھے ملی. آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ کہ گھر یہ چیز, کیونکہ دیکھو میں آئی ایم ناٹ سے ڈینائنگ کہ میں اچھے عہدے پر نہیں ہوں, بٹ بسکو میں ہونا تو میں ڈاکٹر انجینئر تو آرام سے ہو جاتا. میرے بڑے اچھے دوست ہیں جو ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, بٹ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے فزیکل ایجوکیشنسٹ. لیکن کہنے کا مسئلہ ہے کہ ہمارے گھر سے ہی شروع ہوا کہ پتا جی نے کہا جاؤ گراؤنڈ میں, نہ اچھی عادت اچھ ونان بچہ واتان دہمی یا بہمی اچھ ونان زنگ پٹراو انہ نبر نیرا انہ گیند اچھو پرن. یمن کتن کن تھی ونکن زون پھرو, یہ جو ٹوٹی پھوٹی آپ کشمیری بول رہے ہیں, پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ اس زبان میں, اس کن تھی ونو تھی پان کاشر, تھی امہ زبان ہند برتاو تہ کران, ات پہ تھی فخر تہ, اس تہ ات کتھ پہ فخر, تھی ونکن کاشر زبان مز اس مخاطب. اس تہ بڑ اہم اخ نقطہ ونکنک اس المیہ سہ چیز اس بچن گندن درۄکنہ دیوانی. ہم ٹھیک ہے ایکیڈمکس بھی اس وقت ضروری ہے, پڑھائی لکھائی پہ بھی دھیان دینا ضروری ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ہولسٹک ڈیولپمنٹ جب بچے کی ہوتی ہے تو اس میں سپورٹس کا بہت اہم رول ہے. تو آج جب آپ اپنا بچپن دیکھتے ہیں, پھر کمپیئر کرتے ہیں آج کے بچوں سے, تو ان سے کیا چھین رہے ہیں؟ سر ایکچولی 2020 تک سب ٹھیک تھا. جی یہ ٹھیک کووڈ آؤ نا, ان کو ساری سیٹ اپ بھی غلط. کیا ہوا, خیر وہ ہمارے لیے مجبوری تھی. تو بچہ اندر قید ہو گئے, تو بچے کو آپ نے آن لائن کلاسز دی, تو ایک ماں باپ مجبور ہو گئے اس کو وہ گیجٹ لانے میں, تاکہ وہ کو آن لائن کلاسز دی. بٹ وہ آپ لمحہ فکری بن گیا ہمارے لیے, وہ ہمارے پاس بہت ایک وبا کی شکل میں آ گیا. کیونکہ سر اس میں کیا کہ ہمارا بچہ آپ کیا کرتا ہے, دیکھیے سر میں اب یہاں بتانا چاہوں کہ میں 3:30 بجے اٹھتا ہوں سویرے, کیونکہ میں عبادت میں بلیو. سر میں عبادت کرتا ہوں, میں گرودوارہ جاتا ہوں, 3:30 بجے میری ڈیلی کی جاگ. تو میں جب جاگتا ہوں تو میرے بچے سوتے ہیں. اچھا, یہ میرے بچے, میرے کو 2 لڑکے ہیں گھر میں,
ایک MBA کر رہا ہے, ایک سیکنڈ ایئر میں. تو میں حیران ہوں کہ میں جب جاگتا ہوں سو کے 10:30 بجے سوتا ہوں رات کو, 3:30 بجے جاگتا ہوں, وہ 3:30 بجے سوتے ہیں. ان دیکھتے ہیں آپ فادر جاگا یہ گو بیدار کیا سسٹم بیچو ایک چیز سر ہمیں ٹھیک ہے اٹس گڈ بیکاز میں کوچ ہوں, میں کہتا ہوں بچے کو تو 1 گھنٹے کے لیے موبائل پکڑ, کیونکہ اس میں کیا کہ جو گیمز ہیں نا اس سے آپ کی شارپنس بڑھتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, کیونکہ وہ بتایا گیا کہ وہ ہمیں بتایا کہ ہر چیز آپ زیادہ کرو گے تو خرابی کی طرف جائے. صحیح بات. تو اس میں 1 گھنٹے, کیونکہ آپ کو ٹیکٹیکلی ایک بچے کو بنانا ہے, بینگ اے کوچ آپ کو بچے کو ٹیکٹیکلی بہت تیار کرنا ہے, اس کا وہ شاطر دماغ ہونا چاہیے. تمس گژھِ پاے لگن مے چھ بال یتر رٹن, مے چھ بال ات کن دیون, مے چھ ات کن ڈاج کرن. فزیکل خود زیادہ چھنا پتہ مینٹل گیم. اور ابھی آپ نے سیگمنٹ کے جب ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا تو آپ نے میڈیٹیشن کا ڈے ہے, تو سر وہ ہمارے لیے ایک اہم مدعا بنا ہے. مطلب جب ہم کوچنگ کے آسپیکٹ سے بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے آج جو یوگا والا ہے یوگا کرنے والا ہم نے رکھا ہے. کیونکہ سر جب تک آپ کو مینٹل پیس نہیں ہوگا, جب تک آپ کے پاس پوری کنسنٹریشن نہیں ہوگی, جو میم نے ہمیں بتایا کہ کنسنٹریشن اس میں بہت زیادہ کیونکہ کنسنٹریشن جب نہیں ہوگی آپ کا گول سامنے نہیں, یو کین ناٹ ورک. تو کیونکہ اب ہماری گیم ٹیم گیم ہے, یہ انڈیویجول نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ سے کرے گا. It's a team game. You have to be united. You have to be very concentrated so that you can earn جو آپ رزلٹ آؤٹ پٹ کا نیون. تو یہ چیزیں ہیں سر. چونکہ آپ خود بھی ہاکی کھیل چکے ہیں, ہمیں بتائیے گا کتنے سالوں تک آپ نے کھیلا اور ایکسپیرینس کیسا رہا ایز اے پلیئر؟ میم دیکھیے میں نے کہا نا کہ میں بچپن سے کھیلتا ہوں. سب جونیئر مینس Under-14, دین جونیئر مینس Under-19, تو سینئر تو ہے ہی ہے. تو انٹر یونیورسٹی بھی کھیلی. دیکھیے میم کھیلنے میں کیا ہے کہ جیسے ہماری ٹیگ لائن ہے, جیسے ٹیچر کی ٹیگ لائن ہے کیچ دم ینگ اینڈ ٹیچ دم رائٹ. تو ہمارا کیچ دم ینگ اینڈ کوچ دم رائٹ. جب ایک بچہ کی اس کا دماغ جو بن جائے گا اس کے لیے, تبھی بچہ جا کے آگے کچھ ایکسیل کرتا ہے. دیکھیے اس میں 3 آسپیکٹس ہیں, جو کوچنگ کے 3 آسپیکٹس ہیں. اس میں آپ کا ٹیکٹیکل لیول, آپ کا فزیکل فٹنس, اور آپ کا جو ٹیکٹیکل لیول ہے, ٹیکٹیکل لیول میں نے بولا, اور جو آپ کی اسکل لیول ہے, وہ تینوں مل کر یہ ایک بندے کو بناتے ہیں, ایک پلیئر کو بناتی ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی لیگ کرے گا, اور یہ پرانے ٹائم میں ہم کیا کرتے تھے, دوڑتے تھے ہمیں, لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ سائنٹیفک ہو گیا, کیونکہ آپ کو میکسیمم زور لگانا ہے اور منیمم اس کا رزلٹ لینا ہے. آپ کی ایفرٹس کم لگنے چاہیے, کیونکہ آپ کی انرجی زیادہ لگ جائے گی تو آپ کا پھر وہ آپ کا سامنے نہیں ہوگا. تو ایسی چیزیں کچھ جو ریسرچ سے سامنے آئیں, جیسے آپ کو جیسے ہمارا اسپورٹس میں جو جتنا ریسرچ جتنا ہوتا ہے, کیونکہ ایک تو بایو میکینک ہے, بایو میکینک کو ضروری پڑھنا پڑے گا. آپ کون سے اینگل سے چلاؤ گے, کون سے اینگل سے بال کو پھینکو گے, کون سے اینگل سے اس کو لو گے. تو ایک چیز ہے نا جو یہ ساتھ کے ساتھ میں چلتی جائیں. اور میں سیٹسفائی ہوں, آئی ایم سیٹسفائی ود مائی. اچھا, ایز اے کوچ کب جوائن کیا آپ نے یونیورسٹی کو؟ جی پہلے میں یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس میں فزیکل ٹیچر لگا. تو اسی کے دوران 2001 اٹ واز 2001 مجھے پاپا نے کہا کہ بیٹا آپ کا ابھی یو آر انکمپلیٹ جب تک آپ NIS نہیں کرو گے. NIS دیٹ از نیتا جی سبھاش نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسپورٹس. وہ ایشیا کا رناؤنڈ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ میں نے آئی ایم لکی انف کہ آئی واز سلیکٹڈ دیئر. تو اس کے بعد میں نے وہاں گولڈ میڈل ہے میرا وہاں. کیا بات. کیونکہ JNK کی طرف سے کافی بچے جاتے ہیں ہمارے. میں نے پہلے ہی بولا کہ سون بچہ واریاہ انٹیلیجنٹ, واریاہ ہنر مند, اس کا دمشی فرٹائل مائنڈ ان اینی ایسپیکٹ, یو گیو اینی تھنگ. بس اس کو پلیٹ فارم دینے کی ضرورت. آج کی ڈیٹ میں KS IS ڈاکٹرس, ہر فیلڈ میں لوگ یو آر پراؤڈ. دیکھو میں سر پراؤڈ سمجھتا ہوں کہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں, اور بچوں سے پراؤڈ کیوں کرتا ہوں کہ ہمارا بچہ آج کی ڈیٹ میں بالکل مطلب اس میں کوئی بھی پہلے ہمارے میں کہیں ہمارے سائڈ میں ہوتا تھا, لالچ ہوتی تھی, یہ وہ کرپشن روشن, مگر آج کا بچہ جو ہے مجھے بہت خوش ہوتی ہے ان سے ملنے. کیونکہ سر جب آپ بچے کو دے رہے ہو اچھا, نیچرلی وہ اچھا ہی کرے گا. جب اس کو آپ دے رہے ہو اچھا, گھر میں کھلا رہے ہو, اچھا کپڑے دے رہے ہو, ہر چیز دے رہے ہو, تو نیچرلی وہ سوسائٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا. جب یہاں سے کچھ نہیں ہے تو
आपको पता है फिर भूखा बंदा भूखा ही है। हरबिंदर जी, जब कोचिंग की बात होती है ना, जैसे कि आपने अब कहा कि ये अब एक बायोमैकेनिक बन गया है, ये एक साइंस बन गया है, ये एक स्ट्रीम सारा फॉर्मलाइज हो गया है, लेकिन पहले पहले सेल्फ स्टाइल्ड कोचेस हुआ करते थे। जब आपको सिखाया होता अपने चाचा ने या किसी और ने, तो तब सेल्फ स्टाइल्ड कोचिंग थी। तो उस तरह उस वक्त जो है ट्रेनिंग का पैटर्न किस तरह का हुआ करता था? आपने जब ट्रेनिंग हासिल की, जैसे आपने कहा कि पहले आपने बैग उठाया, जी जी। उसके बाद जब आपको हॉकी की स्टिक थमाई गई, तो किस तरह का मामूल रहा करता था, क्या यादें हैं? एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा, मेरे पापा जी खुद कोच थे, बट मैंने उनसे कोचिंग नहीं ली। अच्छा। क्योंकि सर जब मैं ग्राउंड में आया ना, पोलो ग्राउंड में आता था, तो मैं आया हूँ, एक हमारा कॉस्मो क्लब होता था, वो टॉप क्लास ये क्लब हुए हैं, मुगल है, कॉस्मो है, फ्रेंड्स क्लब है, बड़े बड़े अच्छे फ्रंटियर क्लब है, बहुत अच्छे क्लब हुए हैं यहाँ पे। तो मैं आता था यहाँ पोलो ग्राउंड के, मेरा नजदीक था, मुझे उनको मेरा अभी तक नाम नहीं पता, मुझे काका कहते, काका का मतलब था बच्चा, छोटा बच्चा। तो मैं छोटा सा आया उनके साथ, उधर 20 लड़के थे उस क्लब में। तो मैं क्या करता था, मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था, और वो क्या करते थे, हालांकि मैं इतना तकड़ा नहीं था तब, बचपन में छोटा था, तो वो कहते थे कि ये रेगुलर है, ये आता है, ये कंसिस्टेंसी है, इसमें है। तो उन्होंने वो एनकरेज किया। तो सर उसमें क्या था, उसमें जो हमारे वेटरन प्लेयर थे, जो आज की डेट में अभी भी है, क्योंकि इफ यू वांट टू हैव अ रिजल्ट आउट ऑफ योर टीम, जैसे आप नेशनल लेवल पे टीम हो, तो आप एक वेटरन प्लेयर को बुलाते हैं, क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन है। बिल्कुल। क्योंकि उसको देख के आप, जैसे हमने पिछले बार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो उसमें हमने अच्छे लोग लाए, मतलब जो जैसे जफर इकबाल साहब लाया हमने, अशोक कुमार जी लाए, और आगे भी लाएंगे। उसमें क्या कि एक बच्चा देखता है, और मैंने उनको देखा है, मैं बचपन में बॉल पिकिंग करता था। आई वॉज यंग एनफ, मेरा हमारी जो टीम थी कश्मीर वांडर्स करके थी, तो जो के हुकू साहब थे, उन्हीं का क्लब है वो कम से कम 20-25-30 साल पहले पुराना है जी। तो वो हमें बॉल पिकर लगाते थे। तो मैं आई हैव सीन से क्लस्टर ऑफ स्टार्स जो मैंने देखे खेलते में, मैं इस पे लाइन पे होता था, वो अंदर खेलते थे, और कभी भी मैंने परचेज नहीं की हॉकी। मैंने हम उनको बताते थे, हम उनको दुआएं करते थे कि आप जीतो, आप ही फाइनल जीतो, आपकी टीम अच्छी है, कुछ वहां से सीखने को मिलता, और साथ के समय वो इक्विपमेंट भी मिल जाता। क्या बात। वो हमने सर देखिए सर, क्योंकि जब स्टार्ट में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल था, आज मैं बहुत ज़्यादा फख्र करता हूँ अपने J&K पे, जो हमारा यहाँ पर एक उन्होंने एक जान जैसी फूंक दी हमारे यहाँ, जिसमें शुक्रगुजार हूँ अपने स्पोर्ट्स काउंसिल का, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का, अपनी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि सर इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बढ़ा दिया कि बच्चा मजबूर है वो, क्योंकि ये आप जब उसको अच्छी चीज़ दोगे ना, तो बच्चा अट्रैक्ट होगा जरूर। देखिए जैसे हमारे पास इंडक्शन ऑफ 2, अब हमारे पास 3 एस्ट्रोटर्फ हैं, जबकि कोई भी हमारे पास देखिए सर आज तक कोई भी नहीं, क्योंकि बच्चा, जब हमारा बच्चा जम्मू जाता था हॉकी में, हमारा स्केल बहुत डाउन हो गया था, कश्मीर वालों को बिल्कुल खत्म हो गया था, क्योंकि यहाँ से वो जम्मू जाता था एस्ट्रोटर्फ पे, तो वहां पर उसकी टांगे ही बैठ जाती, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा हरबिंदर जी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, या खेल के हवाले से जो हमारा बुनियादी ढांचा यहाँ पे, उसमें काफी बेहतरी आई है, इस हवाले से हमें तफसीलन बात करनी है। क्योंकि देखिए, जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक एकेडमीज नहीं होंगी, जब तक अहल कोचेस नहीं होंगे, तब तक जो है नौजवान आकर्षित नहीं होंगे, रागिब नहीं होंगे। हम देख रहे हैं हॉकी एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है जिसकी बड़ी लेगेसी है हमारे मुल्क में, लेकिन उस हद तक पार्टिसिपेशन बच्चों का रुझान नहीं बढ़ रहा। उसकी क्या बुनियादी वजह है और क्या कुछ किया जा सकता है ताकि बच्चे माइल और रागिब, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जो वक्त हुआ चाहता है वो एक कमर्शियल का है, उसके बाद आप तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाएंगे और हरबिंदर जी से गुफ्तगू भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया।
کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ ویلکم بیک، دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے ناظرین۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں جناب ڈاکٹر ہربندر سنگھ جی، ہو از اے ہاکی کوچ ایٹ کشمیر یونیورسٹی۔ ان سے مزید اور بھی باتیں کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے پہنچاتے ہیں آپ تک اخبارات کی سرخیاں۔ سب سے پہلے انگریزی اخبار سے یہ خبر، بارامولہ بریکس بیریئرز بائی بیلٹ، پارلیمنٹری constituency registers 59% turnout. One more news, 60% turnout in nationwide phase 5 polls. جی ناظرین محترم، میرے ہاتھ میں اردو روزنامہ اور اپنے صفحے اول پہ رقم تراز ہے۔ جموں کشمیر نے انڈیا اسکل مقابلہ 2024 میں 11 میڈل جیتے، 3 طلائی تمغے جیتنے والے کھلاڑی فرانس میں بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ جی اگلی سرخی اردو روزنامے سے، جموں و کشمیر ریاست کی بحالی ایک پختہ وعدہ ہے جو ہم نے کیا ہے، اس پر قائم رہیں گے وزیر اعظم مودی جی۔ ناظرین محترم، انگریزی روزنامہ میرے پاس، اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کھیل شائقین کے لیے، اسپورٹس کاؤنسل آرگنائزز T20 کرکٹ ٹورنامنٹ فار امپلائیز، ہاکی ورک شاپ فار ٹاڈلرز وٹنسز ایکسٹرا آرڈینری ٹرن آؤٹ۔ چلیے، یہ تو ایک خوشگوار بات ہے، آج ہم ہاکی کی بات کر رہے ہیں اور اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن، تو یہ جو انیشیٹو ہے اس میں کافی پبلک پارٹیسپیشن اور اچھا ریسپانس آیا ہے، تو اس کے لیے اسپورٹس کاؤنسل کو مبارکباد۔ ایک اور سرخی اردو روزنامے سے، لداخ میں زلزلے کے جھٹکے، کہیں پر جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں۔ جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے اور اس سے 2 سرخیاں آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کشمیر سیلیبریٹس ورلڈ بی ڈے، اور وی دا پیپل عنوان کے تحت باٹم سپریڈ میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، ود ایڈوانسنگ سمر رشین پولن اینڈ اسکیرسٹی آف پوٹیبل واٹر تھرو چیلنجز، سو کنسرنڈ اتھارٹیز مسٹ ایڈریس دیم سیریسلی ان کشمیر۔ جی میرے پاس ہے آخری اردو روزنامہ، اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے، ایرانی صدر ساتھیوں سمیت جا بحق، وزیر خارجہ، صوبے کے گورنر اور سیکریٹری، یونٹ کمانڈر 9 مہلکین میں شامل۔ جی آخری انگریزی روزنامہ ناظرین محترم میرے ہاتھ میں، اور اس میں سے بھی 2 خبریں ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ ہائی ٹرن آؤٹ ریفلیکٹس فیتھ ان ڈیموکریسی، لیفٹیننٹ گورنر، اور ایک اور غور طلب خبر ہے شائع ہوئی ہے، رانگ ایویلویشن آف پیپر، ہائی کورٹ آسکس KU ٹو پے ₹1 lakh ٹو دا اسٹوڈنٹ۔ یہ تھی اخبارات کی سرخیاں جو ہم ہر دن آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میں ڈاکٹر ہربندر سنگھ جی سے، جو کہ ہاکی کے کوچ ہیں کشمیر یونیورسٹی میں۔ ہربندر جی، اب جب ہم فزیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم انفراسٹرکچر پہ آئے، ایک سوال ضمن میرے ذہن میں ابھرا، وہ یہ کہ جب ہم اسٹریمز کا انتخاب کرتے ہیں فار ہائر ایجوکیشن، تو بہت کم پارٹیسپیشن ہوتی ہے فزیکل ایجوکیشن میں، حالانکہ فزیکل ایجوکیشن کو پرسیو کر کے بھی بہت ساری کریئر اپرچونٹیز کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن کاؤنسلنگ میں، شاید کریئر کاؤنسلنگ میں ہم یہ آپشن اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں دیتے ہیں۔ آپ کو یہ اکیڈمکلی پرسیو کرنے کے لیے کس نے صلاح دی، اور اس میں کتنی اپرچونٹیز ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے، بتائیں۔ جی، سب سے پہلے تو جو میرا اپنا رجحان اس کی طرف ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ میں میری فیملی اسی کے ساتھ تھی، تو اب کیریئر ایک تو ہو گیا کھیلنا، دوسرا ہو گیا اکیڈمکلی پرسیو کرنا۔ جی سر، اب اس کو میں اس کو ایسے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سر ایک جاب اورینٹڈ پروگرام ہے۔ اچھا، تو جب ہم نے سٹارٹ کیا ماسٹرز وہاں یونیورسٹی میں، آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس 100% پلیسمنٹ ہے۔ کیا سر، اس کو نا انہوں نے جو اس کو ہائر سیکنڈری لیول پہ لایا، اگر تو یہ نیچے چلی گئی، مطلب مڈل اسکول یا پرائمری میں، تو پھر آپ کے پاس کوئی بھی بیلا نہیں بیٹھے گا۔ ابھی بھی تھوڑے بہت ہیں بچے جو ان کے پاس ابھی نوکریاں نہیں ہیں، اس میں 100% پلیسمنٹ ہے۔ اور سر یہ ایک، کیونکہ اس میں سب سے بڑی چیز ہے، آپ ایک دیکھیے، آپ اسکول میں جائیے تو ایک جو فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہے نا وہاں پہ، یا ماسٹر ہے، وہ پیوٹ ہے جس میں پورا اسکول گھومتا ہے، کیونکہ اگر وہ ہے نا اسٹرانگ، تو آپ کا اسکول بہت اچھا ہوگا۔
کیونکہ وہ ہر چیز میں بچے کو لیتا ہے. پرائر ٹو ہز اکیڈمکس وہ ہر بچے کو تیار کرتا ہے ڈسپلن کے بارے میں, پنکچوالٹی کے بارے میں, کیونکہ یہ ایک اسپورٹ سے آتی ہے. بالکل. جب تک آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی. سر یہ بہت اچھا پروفیشن ہے, بہت اچھا پروفیشن, اور اس کے برانچز بہت ہیں. اچھا دیکھیں خالی ہاکی نہیں ہے, فٹ بال ہے, کرکٹ ہے, پھر اس کے بعد ایڈونچر سپورٹس میں بہت سارا ہے. کمپیٹیو گیمز میں وہ سر ایک دنیا ہے, ایک اسکائی از دی لمٹ. اس کے لیے بہت اوپر آپ کو مطلب کوئی بھی آپ کو کوئی بھی آسپیکٹ دیکھیے, پانی میں چلے جائیے, پانی ایکواٹک سپورٹس, پھر ماؤنٹین کو آج کل آپ کے پاس ایکسٹریم ایڈونچر سپورٹس ہے, زبردست ہے. کیونکہ سر اس میں بتاؤں گا کہ اس میں آپ نے کاؤنسلنگ کی بات کی. سر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس پرابلم کیا ہے, ہمارے پاس بچے کم کھیلے ہوئے ہیں. اب دیکھیے جب بچہ ایک ساری جگہ گھوم کے آتا ہے نا, پڑھنے والا بچہ ساری جگہ گھوم جاتا ہے, جب اس کو پتا لگتا ہے میرے پاس ایونیو نہیں ہے, تو وہ آ جاتے ہیں سپورٹس میں. اور سپورٹس والے کو کیا پرابلم ہے, آپ کو دکھتے نہیں ہیں سپورٹس والے, کیوں نہیں دکھتے ہیں؟ دیکھیں سر اس میں سائنس ہے, اس میں سائنس کے 4-5 سبجیکٹس ہیں جو فزیکل ایجوکیشن کو پڑھنے پڑتے ہیں. تو وہاں پہ جب میڈیکل کا بچہ آتا ہے, اس ٹیم کا بچہ وہ اس کو اوور پاور کر لیتا ہے, تو یہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اس میں ایک ایسا میکینزم لگے کہ یہ جو, کیونکہ اس میں سے تھوڑا بہت انہوں نے پارٹیسپیشن کیا تو وہ آ جاتا ہے. تو جو ایک چھوٹا دیکھو اس میں آپ دیکھو گے جو بچہ ہے سپورٹس کا وہ سائنس نہیں پڑھتا ہے. کوئی سائنس اس لیے نہیں پڑھتا ہے کیونکہ وہ گراؤنڈ میں ہوتا ہے, وہاں پریکٹیکل ہیں, پریکٹیکل اس سے ہوتے نہیں ہیں, تو اس کو پرابلم رہتی ہے پریکٹس کی. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس کو اوور پاور کر دیتا ہے وہ سائنس کا بچہ. تو اس لیے آپ اس میں تھوڑا سا فلا دیکھیں گے کہ بھائی یہ کیوں نہیں ہماری سپورٹس ایکسل کیوں نہیں کری, کیونکہ وہ لڑکا کون ہے, وہ پڑھنے والا لڑکا, وہ یہاں آیا کیونکہ اس کو مجبوری ہے, وہاں اس کو کچھ نہیں ملا, وہ فزیکل ایجوکیشن کے اوپر آ. جی ہروندر جی, اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا سپورٹس والے لوگ دکھتے نہیں, لیکن اب تو کافی دکھ رہے ہیں. اب دیکھیے آپ کو پروگرام میں ہم نے لایا, اسی طرح سے جب ہم اخبارات کھولتے ہیں تو وہاں فلاں تمغہ اس نے جیتا, فلاں اعزاز اس کو حاصل ہوا. تو اب تو خیر یہ ٹرینڈ چینج ہو رہی ہے, اب بچے سپورٹس میں آ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک تو پلیئر ہے جو فیلڈ میں کھیلتا ہے, اپنے ملک کا نام روشن کرتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی جو ایک عملہ, اس کا سپورٹ سٹاف ہوتا ہے, مینیجرز ہوتے ہیں, فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں. تو سپورٹس میں خالی کھلاڑی کے لیے ہی کریئر نہیں ہے, اس پورے سٹاف کے لیے کریئرز ہیں, جس میں اگر فزیکل ایجوکیشن میں لوگ جائیں اور پھر کسی ایک مخصوص فیلڈ میں اسپیشلٹی حاصل کریں تو اپنے لیے اچھے کریئر ایونیوز تلاش کر سکتے ہیں. جی عمر سر, چونکہ 2008 میں جو ایمپیڈ سبجیکٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا, ایز اے ٹیچر بھی آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, ہمیں بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس کا کیا پارٹیسپیشن دن بدن بڑھ رہا ہے, کیا رول بڑھ رہا ہے کمپیریٹیولی وین اٹ کمز ٹو. دیکھیے میم, جہاں پر ہماری سیٹس اویلیبل ہیں وہ 25, وہ اس میں کیا کہ وہ 50 ہو جاتی ہیں, 25. کیونکہ ہم فیڈ کرتے ہیں اپنے فزیکل کالج گاندربل کو, کیونکہ وہ ہمارا کنسٹیٹیوٹ ہے, کیونکہ وہاں یونیورسٹی کے انڈر آتا ہے. تو ہمارے پاس 2 جگہ ہیں جہاں پر فزیکل ایجوکیشن چلتا ہے, یعنی آپ ہر سال آپ کو 50 بچے انڈکٹ ہوتے ہیں. اس میں کچھ 5% کی کوئی ریزرویشن وغیرہ, باقی اوپن میرٹ میں آتے ہیں, اور اس میں پیمنٹ سیٹس بھی ہیں. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک اس کو آپ بڑھاؤ گے, جیسے آپ کے پاس ہر ایک ہمارے پاس یونیورسٹی میں 46 ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کی آپ دیکھو گے ان میں کچھ چھوڑ کے مطلب تھوڑے بہت جن میں کم سیٹس ہیں, باقی سب میں انہانس ہے. اچھا, اس کا فیوچر کیا ہے ہمارے یہاں اگر کشمیر کی بات کریں, اور کتنا اسکوپ ہے تاکہ ہماری جو نوجوان ہے وہ اس کو چنے؟ میم دیکھیے, واٹ آر دی اپرچونیٹیز, جیسے لائک وائز ہر سبجیکٹ میں ہے نا, آپ اس میں ماسٹرز کر سکتی ہیں, وہ تو ہے ہی یونیورسٹی میں. اس میں آپ گریجویشن بھی ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے 10th سے سٹارٹ کیا, وہ آپ کو گریجویشن میں ایک سبجیکٹ بنا ہے فزیکل ایجوکیشن. تو آپ فزیکل ایجوکیشن آپ بیسک سے پڑھ رہے ہو, بیس سے ہی پڑھ رہے ہو, جو جا کے آپ کو مدد کر گیا. اب میں اس کو ڈاکٹریٹ ہوں, میری فزیکل ایجوکیشن میں ڈاکٹریٹ ہے, اسی کی وجہ سے. کیونکہ جب آپ کو سر, اب جو ہمارے بچے آئے, کیونکہ ہمارے پاس ایک ریسرچ کا بھی پرابلم تھا, کیونکہ ریسرچ ہماری اور ایم پی ایڈ ہمارا 2008 سے پہلے باہر جاتے تھے, میں تو باہر کر کے آیا. اب ہمارے بچے بہت وہ لکی ہیں کہ وہ تمچی ایتی پران بیچو اک سون سیگمنٹ, اب سون فزیکل کالج نا تک بچ پران تھی روزان تھے, تمس وہ ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر اس کو دیکھیے سب سے بڑی بات ہے اس میں ارلی رائزر ہونا چاہیے بچہ, کیونکہ آپ کی بک کوچنگ مارننگ میں اور پھر ایوننگ میں, دن میں آپ نہیں دیکھو گراؤنڈ میں زیادہ بچے, یہ مارننگ اور ایوننگ سیشنز ہیں. تو
جب آپ دیکھیے یہ تو ہمارے مذہب سے ہے، کیونکہ آپ فجر کی نماز پڑھو گے دین یو آر ایمفل آف ٹائم. کیا بات. آپ آ جاؤ گے گراؤنڈ میں، آپ وہاں پر گراؤنڈ میں اور بھی کئی کام کر سکتے ہیں، دنیا میں بڑے سارے کام ہیں، بٹ میں فزیکل ایجوکیشن کی یہاں بات کرتے ہیں تو اس میں آپ ایکسیل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اوپر لے جا سکتے ہیں. اچھا ہربندر جی، یہ تو خیر کریئر اپرچونٹیز کے بارے میں بات رہی، اور ہمارے نوجوانوں تک بھی یہ میسج پہنچ گیا کہ اگر آپ اس فزیکل ایجوکیشن کا بھی انتخاب کرتے ہیں تو بہت ساری اپرچونٹیز ہیں آپ کے لیے. اچھا آپ کیونکہ 8 یا 10 نیشنل کھیل چکے ہیں اپنے کریئر میں، تو کیا یاد آتا ہے ان نیشنلز میں سے جب آپ ریوزٹ کرتے ہیں، جب آپ تھوڑا سا اپنی یادداشت کو اور کھنگالتے ہیں، تو سب سے یادگار ٹور آپ کا کون سا تھا؟ سب سے یادگار میچ آپ کا کون سا تھا؟ جس پرفارمنس پہ آپ کو آج بھی فخر ہو وہ کون سی تھی؟ جی ہم جونیئر میں جس میں ہم 4th پلیس پہ آئے، وہ مجھے ابھی تک وہ چیز کھل رہی ہے، کیونکہ سر ہمیں بامبے کی ٹیم تھی، یعنی جس کو ہم مہاراشٹر کہتے ہیں، مہاراشٹر کی ٹیم تھی، تو اس کے ساتھ ہمارا مطلب نیک ٹو نیک تھا. اچھا. تو ہمیں اس کو ہرانے کے لیے کچھ منٹ رہ گئے تھے. جی. تو کیا ہوا کہ ہم اس سے ڈرا کھیلتے بھی ہم کوالیفائی کر سکتے تھے. جی. لاسٹ منٹ میں کیا ہوا کہ ہمیں ان کو ایوارڈ ہوا PC پلنٹی کارن. اوکے. تو سر کیا ہوا، ہمارا گول کیپر بہت ہی آج کل وہ BSF جلندھر ٹاپ کلاس ٹیم میں کھیلتا ہے، وہ میرا فرینڈ ہے وہ. تو اس میں اب پلنٹی کارن لگا تو وہ کیا کرتا تھا، وہ بیٹھتا تھا، ایک پیر اوپر ایک پیر نیچے رکھتا تھا. جی. جی. سیدھا ہٹ آئی، سیدھا اس کی طرف ہٹ آئی، اس کو روکنی تھی. تو جیسے ہی انہوں نے پیر اٹھایا، پیر کے نیچے سے وہ نکل کے گول ہو گیا. لاسٹ سیکنڈ میں آپ سوچو گے کہ وہ مجھے یاد ہے، ابھی ہم پچھلی بار ہم نے ایک ٹورنامنٹ کیا جموں میں، وہاں پر سارے فرینڈ تھے جنہوں نے، اس میں 8 لڑکے ہیں جو انڈیا ریپرزینٹ کیے ہوئے ہیں، جو جہاں پر یہ ٹورنامنٹ جموں میں تھا، تو وہاں وہی بات چل رہی تھی. وہ ہم ہاؤنٹ کرتے ہیں ہمارے دماغ کو ابھی بھی کہ سر ہمیں اگر وہ نہیں کرتا. کب کی بات ہے؟ اٹ از 85 آئی تھنک، اٹ واز 85-86. وہاں کی بات ابھی تک مجھے کھلتی ہے کہ یار وہ ایک بچہ اگر وہ گول کیپر ہمیں روک جاتا تو ہم کوالیفائی کر رہے تھے. کیونکہ آپ کس پوزیشن پہ کھیلتے ہیں؟ میں آؤٹ سائڈ رائٹ کھیلتا تھا، رائٹ آؤٹ، جس کو رائٹ آؤٹ کہتے ہیں، مگر اس کا جو ٹیکنیکل ورڈ ہے وہ ہے، جو ٹیکنیکل نیم ہے اس کا آؤٹ سائڈ رائٹ. اوکے. میں فارورڈ تھا. اچھا. کیونکہ جو ہمارا سسٹم تھا، اب تو سسٹم چینج ہو گئے، تو ایشین سٹائل تھا 5-3-2. اس میں 5 پلیئر آگے، لیفٹ آؤٹ، لیفٹ ان، سینٹر فارورڈ، رائٹ ان، رائٹ آؤٹ. جی. پھر لیفٹ ہاف، سینٹر ہاف، پھر رائٹ ہاف. جی. پھر لیفٹ بیک اور رائٹ بیک اور گول کیپر. یہ تھا سیٹ اپ. جی. تو یہ ایشین سٹائل ہے. جی. یہ بہت زبردست تھا. جبکہ انڈکشن جیسے ہی ایسٹرو ٹرف آیا نا، تو یہ سارا گڑبڑا گیا. جی. کیونکہ اس میں سکل ہاکی ہوتی تھی. اب سکل ہاکی نہیں ہے، اب ہے فاسٹ ہاکی. آپ کے جتنا فاسٹ ہوگے، جتنا آپ کا رسٹ اپنا تکڑا ہوگا، اتنا ہی چلے. کیونکہ اس میں آپ کو بڑی جان لگانی، ہٹ مارنے میں، آپ کو سٹاپ کرنے میں بڑی جان لگانی، اور دوڑنے میں جان لگانی. صحیح بات. تو اسی لیے دیکھیں سر، کبھی بھی جب آپ دیکھو نا، ریسرچ، ہر چیز میں ریسرچ ہے. ریسرچ میں کیا کہ آپ اپنی اس کی ویکنس دیتے ہو، یا اس میں دیکھتے ہو کہ بھائی اگر اس نے 10 چیزیں دی تو یہ 11ویں چیز ہو سکتی تھی، یار اس نے یہ لیگ کی ہوئی، لیٹ اس ٹرائی فار دس. تو انگریزوں نے بھی یہی کیا. جب تک ہمارے دیکھو پاکستان انڈیا میں ہاکی بہت فلرش تھی. یہ نیشنل گیم ہے ہماری، جو آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ نیشنل گیم ہے ہماری، جس میں ہمارے کو اولمپک میڈلز ہیں، بہت تمغے حاصل کیے ہیں، ایشین گیمز میں ہم چیمپئنز ہیں، چیمپئنز ٹرافی میں ہم بہت سارا. اس بار ہمارا گراف بہت اونچا ہاکی لڑکیوں میں اور لڑکوں میں بھی. صحیح بات ہے. ہربندر جی یہاں پہ قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا، ابھی ایک کمرشل کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہاکی میں ہم کیسے اپنے نوجوانوں کی پارٹیسپیشن کو بڑھا سکتے ہیں، اس پہ ضرور بات کریں گے. لیکن ناظرین محترم، ابھی ایک چھوٹے سے کمرشل کے لیے رکتے ہیں. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا.
एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। अच्छा अमार भाई, ये तो बताइएगा कि आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? आपको पता है मैं ना बचपन से बैडमिंटन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, अभी भी मैं खेलती हूँ, उसके लिए वक्त निकालती हूँ। जी खैर, यहाँ तो अगर आप किसी से भी पूछेंगे अक्सर लोग आपको यही जवाब देंगे कि क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे पहली बल्ला आपको थमाया जाता है या बॉल आपके हाथ में दी जाती है, या फिर एक मेजॉरिटी थोड़ी सी ये भी है कि वो फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन हॉकी की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं होता। तो आज हम हरविंदर जी से, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे ये हॉकी कुन क्या ये ज़्यादा लुक माइल गसान रही बस अत क्या वजह से बात सर कत वनो तो प्रॉब्लम कि तो सरदार जीवन गिनो सा हॉकी तो वनान सोन बच्चे ना कह गेम गिंद तुम वन सोदी तुम गसा हॉकी गिंद। अच्छा ये तुझी कम्युनिटी। देखिए सर, उसमें कोई ऐसा वो अल्लाह ताला ने कोई हमारे में कोई ऐसा वो चीज नहीं रखी है कि सिर्फ हॉकी सरदार ही खेलेंगे। हमें ये हमारे भाइयों ने क्या पता प्यार है, क्या पता क्या, मुझे नहीं है हॉकी के प्रति तोरना फिक्री बुझता है प्यार क्या क्या चीज बट तम वन गु सिकन हॉकी गिंद। तो सर मसला ये है कि इसका जो सर प्रॉब्लम ये है कि हमारी मेजॉरिटी खेलती नहीं है। हमारे में बहुत कम मतलब आप आज की डेट में अभी भी बहुत सारे कम बच्चे हैं जो खेलते हैं हॉकी। अनंतनाग से कुछ अनंतनाग का एरिया है, वहाँ बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर हैं हमारे पास। देखो अगर मैं ग्रेडिंग करना चाहूँ ना अपने कश्मीर में, तो ए ग्रेड में हमें बारामूला है, क्योंकि वहाँ जैसे आप अभी किसी हम मैडम से बात करते, उन्होंने कहा MP की बात की, तो वो हब है जैसे जो जलंधर है, जैसे पाकिस्तान का चिकोटी है, वहाँ पर ना नेचुरल टैलेंट है जो माँ की पेट से ही आते हैं हॉकी प्लेयर बन के। तो वो चीज़ें जो हम यहाँ लैग कर रहे थे, यहाँ पर कश्मीर में हम वो लैग कर रहे थे। तो अब इस स्पोर्ट को पॉपुलराइज करने में, देखिए मैं जब मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को देखते हैं ना हम, तो उन्होंने कोशिश की कि स्पोर्ट्स को पॉपुलराइज करने के लिए कोई ना कोई टैक्टिक, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए। जैसे आप देख रहे हैं IPL, क्रिकेट का फीवर पहले से ही इतना ज़्यादा था, लेकिन उसको और इंटेंसिफाई किया जब हमने ये लीग क्रिकेट शुरू किया। उसके साथ इतना ग्लैमर वाबस्ता है, इतना फेम, इतना पैसा। तो हॉकी में क्या कुछ कर रहे हैं ऐसा ही हॉकी का जो ग्राफ आप देख रहे हो इंडिया का, हाँ हमारे लड़कियां 6 रैंक में हैं, वो लड़के हमारे 4 रैंक में हैं जी। वो इसी की देन है IHL की। ओके, IHL भी जैसे इंडियन हॉकी लीग, हाँ हॉकी लीग हुआ, तो वो पॉपुलर, क्योंकि सर उसमें आपने बच्चे लाए, मतलब पूरे वर्ल्ड से अच्छे मतलब जो स्टार प्लेयर हैं वो आपने अपने बच्चे को दिखाए, यहाँ पर क्लबों में खिलाए, ताकि आपका बच्चा भी ठीक बना। सही बात। एक चीज हम लैग कर गए, जो मुझे लगता है मैं एज अ प्लेयर, हॉकी प्लेयर बताना चाहूँ कि हम पाकिस्तान के बच्चे नहीं ला पाए, क्योंकि पाकिस्तान एक हॉकी वो नेशन है जिसने हर ट्रॉफी दी। अगर IHL धारक की बात करो, जो प्रेसिडेंट थे हॉकी इंडिया, हॉकी वर्ल्ड फेडरेशन के, तो सर उन्होंने बहुत सारी ट्रॉफी दी। तो क्या है कि वहां से, और जब हम आपस में खेलते थे ना, हम बहुत अच्छे थे, कनेक्शंस हाँ हम बहुत अच्छे थे, क्योंकि सीरीज चलती थी ना, वो लैग कर रहे हैं हम, क्योंकि उसका बच्चा भी आके यहाँ खेले, क्योंकि देखिए सर यहाँ पर जलंधर है तो वहां पर चिकोटी है, ये दोनों एक जगह है, क्योंकि जब भी आप हिस्ट्री की बात करोगे ना, अगर हॉकी कैसे आई यहाँ, हॉकी आई जहां पर छावनियां थी, ये एक एक्टिविटी थी जो फौजियों को करनी पड़ती, जैसे अब जलंधर है, कलकत्ता है, जहां जहां आप छावनियां देखो ना, कैंट्स देखोगे, वहीं पर आर्मी का एक एक्टिविटी जिससे उसको फिटनेस में मेंटेन रहती है। बिल्कुल सही बात। तो और जैसा कि आपने ये कहा ना कि प्लेयर इंटरेक्शंस, जैसे IPL में भी हम देखते हैं, हमारे जो यहाँ के प्लेयर्स गए, अब्दुल समद गया या राशिक सलाम गया, तो हमने देखा कि उन्हें लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिला, खेलने का मौका मिला। पैट कमिंस जैसा बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर, उसकी सरपरस्ती में जब आप ट्रेनिंग करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, तो प्लेयर में और निखार आता है और सुधार आता है, और उसे एक जिला मिलती है कि मुझे आगे बढ़ना है। अच्छा, एज कोच मैं बात करूं, क्योंकि डिफरेंट कोचिंग स्टाइल्स हैं, जैसे हमारी भी असातिज़ा मुख्तलिफ स्टाइल्स की हुआ करते थे, कोई डांट डपट से सिखाता था, कोई हंसते मुस्कुराते सिखाता था। तो आप जो खुद कोचिंग स्टाइल एम्प्लॉय करते हैं, जिस कोचिंग स्टाइल को आप यूज करते हैं, तो क्या करते हैं जो आपको लगता है कि मौसर? देखिए सर, 2016 में हमने एक, जब ग्राफ को नीचे देखा तो हमने एक एकेडमी फ्लोट की। अच्छा, कश्मीर हॉकी एकेडमी के नाम। माशाअल्लाह। जो जिसका आपने अभी अखबार में भी पढ़ा कि
बच्चों को टॉडलर्स को लाया, वो हमारी एकेडमी है। अच्छा। उसमें हमारे गुरप्रीत जी हैं, जो गुरप्रीत सिंह, वो मेरा प्लेयर, वो नेशनल प्लेयर है। ओके। मेरी एकेडमी का सेक्रेटरी है। ओके। तो उसने बहुत ज्यादा काम किया। क्या क्योंकि वो ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, उसके मैं आपको कभी आपको उसकी फुटेज भेजूंगा आपको, कि वो बहुत मेहनत करता है बच्चों के साथ। तो हमारे माइंड में यही था कि बच्चों को सामने लाना है। तो अगर बच्चा सामने नहीं आएगा तो वो हॉकी खेलेगा नहीं। तो इसलिए हमें अब ग्राफ ग्रेजुअली ऊपर आएगा। तो अब कोचिंग की बात करें तो आई एम अ कोच, आई एम नॉट कोचिंग आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड द लाइन। आई यूज्ड टू वेयर माय ऑल किट, गो ऑन द ग्राउंड। आपको मैं रिसेंटली बात बताऊंगा, जम्मू में टूर्नामेंट हुआ तो मेरे बच्चे कुछ काम हो गए तो उन्होंने कहा कोच साहब आप खेलो, एंड आई प्लेड 70 मिनट। अच्छा। पूरा मैंने खेला। क्या बात। एंड आई स्कोर 2 गोल्स। आप देख सकते हो, दैट इज इन रिकॉर्ड। वो हॉकी इंडिया के पास भी रिकॉर्ड है, क्या जो मैंने 2 गोल किए। क्या बात। तो सर वो इसलिए कि जब आप खुद खेलोगे, आपकी दाढ़ी देख के, सफेद दाढ़ी देख के बोलेगा बच्चा बुढ़ी के ना आज क्या छू। वो एक गुरदास मान का गाना है, बैके वेग जवाना बाबे पंगड़ा पाने में, यानी वो प्रवेल करता है। तो आपको जब आप खुद खेलोगे ना सर, एक इम्पैक्ट पड़ता है। बच सोचन की आज बुढ़ गए ना, या कोच गए ना आ सको, जैसे आपने अभी बात की, एक्सपोजर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। यू कैन नॉट डिनाई दैट। उसको आपको जब तक आपको एक बच्चे को एक्सपोजर नहीं ना मिलेगा तब तो वो आगे जाएगा। और आज की डेट में हमारे पास नेशनल प्लेयर हैं जो अब आगे आए नेशनल, क्योंकि हमारे पे इतने अच्छे अब बच्चे आ रहे हैं जो इंडक्ट हो रहे हैं। जैसे सर एक चीज प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक तो हमारा मीडिया, जैसे मीडिया है वो हाईलाइट नहीं कर पा रहा है, वो वहाँ लैग करते हैं। हाँ वो हमारी गलती है, मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग द मीडिया। पूछना तिमन खालन ये सोन ते फर्ज बना कि तिमन गस इनवाइट करें की बात क्या गसान हॉकी क्या बन क्या हेको करित बे। सही। सो आई वेलकम देम, मैं उनको वेलकम करता तिम गस सोन इस वातुन। सर इसके अलावा हमें ये भी बताइएगा कि और कौन कौन से अपकमिंग टूर्नामेंट्स यहाँ पे होने जा रहे हैं, और क्या लड़कियों के लिए भी लीग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? जी मैम, देखिए मैंने पिछले साल, मैं हर साल एक टूर्नामेंट करता हूँ अपने फादर के नाम पे। वो इस दुनिया से चले गए 2017 में, उनका देहांत हो गया। वो पायनियर थे, उन्होंने हॉकी, वुमेन हॉकी यहाँ इंट्रोड्यूस कराया। तो मेरा ये फर्ज है, जब तक मेरी जिंदगानी रहेगी मैं हर साल एक टूर्नामेंट कराऊंगा। पिछले साल मैंने नॉर्थ जोन वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट कर, मैं हर साल कराता हूँ। इसमें हमारे पास 4 टूर्नामेंट हम कराते हैं हर साल, जिसमें आज इस साल हम वेटरन और एक टूर्नामेंट, ओपन टूर्नामेंट अभी रिसेंटली करा रहे हैं, अगले महीने जून में 2 टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जो मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो करा रही है। उसमें हमें फुल सपोर्ट होता है स्पोर्ट्स काउंसिल का। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं स्पोर्ट्स और मैडम का खास करते हैं, जो हमारी नुसरत गुल जी हैं, शी इज वेरी वाइब्रेंट, शी इज वेरी हार्ड वर्कर, और उनके आने से ना पूरा कायाकल्प हो गया। क्योंकि ये एक फेस वैल्यू होता है किसी बंदे का। आई एम नॉट बटरिंग हियर समबडी, क्योंकि कहीं वो बोलते होंगे कि भाई शायद वहां, लेकिन जो काम दिखता है ना, यू शुड अप्रिशिएट दैट। सही बात। वो एक औरत होने के बावजूद भी उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया कि हमारे को बहुत ऊपर पहुंचाया। वो हमारी अपनी आप उसको होल्ड कैसे कर पाए। क्या बात। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। बिल्कुल सही। हॉकी के लिए तो उन्होंने बहुत ज्यादा किया जी। तो ये चीजें जो लोग, मुझे लगता है किसी भी स्पोर्ट की तरवीज और तरक्की के लिए काम करें, और जो किसी ऐसे ओहदे पे हों जहाँ पे उनके पास इख्तियार हो, और फिर अपने इख्तियार को एक्सरसाइज करके किसी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें या किसी ऐसी चीज़ को बढ़ावा दें जिससे अवाम नास को फ़ायदा हो, तो मुझे लगता है ये काविश जो है काबिल सताइश है, हमेशा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें, क्योंकि अब आप कोचिंग कश्मीर यूनिवर्सिटी में करते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि लड़के ज़्यादा उस ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो आप अब चूंकि वहाँ के कोच हैं, तो हॉकी के हवाले से क्या सिनेरियो है, क्या बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं? जी सर, देखिए प्रॉब्लम ये हुई कि जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनी ना, उससे हमारी हॉकी को थोड़ा सेटबैक है, क्योंकि जो हॉकी खेलने वाले कॉलेजेस है ना, जिसमें पिमना डिग्री कॉलेज है, जिसमें एसयू कॉलेज है, जैसे अमर सिंह कॉलेज है जी, ये चीज़ें जो वुमेन्स कॉलेज में वुमेन में बहुत ज़्यादा हमें लड़कियाँ आती थी, जो जहाँ से मेरी एकेडमी भी चलती है, बहुत सारी 5 लड़कियां जो इस वक्त खेलो इंडिया में कोचेज हैं, तो लड़कियां हॉकी की हैं, मेरी एकेडमी की बच्ची हैं, वो वुमेन्स कॉलेज में पढ़ी हैं। तो इन चीज़ों में जाने ना थोड़ा ग्राफ में वो मेरे को हॉकी में थोड़ा फ्लॉ आया, क्योंकि ये
टॉप, अब कोशिश कर रहा हूं कि नए कॉलेज, सर अब जहां आप कॉलेज में जाते हो ना, तो हमारा मैकेनिज्म क्या है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू माय वाइस चांसलर और मेरे रजिस्ट्रार साहब जो हैं, मैं वहां पर भी मैम, तो उन्होंने हमें क्या है कि हमें यहाँ से भेजते हैं कॉलेजेस में कि आप जाओ, आप वहाँ देखो, वहाँ पॉसिबिलिटीज क्या है। प्रॉब्लम यह है कि एक तो कॉलेज में ग्राउंड की प्रॉब्लम है, हॉकी में आपको पता ग्राउंड चाहिए, दूसरा इक्विपमेंट की प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट की। जैसे मैंने आपको बोला, सबसे बड़ी हमारी मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है, जब तक इसके तहत रुजू नहीं होगी कि मीना गिन खतर, तो वो तो रहेगा प्रॉब्लम, क्योंकि कितने सरदार हैं जो खेलेंगे, क्योंकि उसमें से भी ज्यादा नहीं है, 100% तो खेलते नहीं है, कुछ परसेंट ऐसे हैं जो जिनके अपने डिफरेंट वो लाइक्स हैं, क्योंकि यू कैन नॉट फोर्स somebody to come in the ground, क्योंकि सर उसमें आपको ये देखना पड़ेगा, हमारी कम्युनिटी को भी देखना, जो मैजानी कम्युनिटी है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि सर ये एस्ट्रोटर्फ किसके लिए लाया हमने, अगर हमने 3 एस्ट्रोटर्फ लाए हैं यहाँ पे, इनको यूटिलाइज करना है। मैं यहाँ से आप हाथ जोड़ता हूँ मैं सबको यहाँ से आपकी वसासत से कि प्लीज अपना बच्चा भेजें, पहले अल्लाह ताला फिर हम है, उसका बच्चा सेफ रहेगा, उनका कोई भी। देखिए सर, मैं आपको पिछली बारी में खेल और खिलाड़ी में आया था, मैंने अपना नंबर वहां दिया, मैं किसी भी कोने में, कश्मीर में किसी भी कोने में, मेरे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मैं पर्सनली आ सकता हूँ, नो नीड ऑफ गिविंग एनी रेम्यूनरेशन टू मी, आई कैन कम देयर, क्योंकि हॉकी है जिसके वजह से मैं खा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँ गेम हूँ तो ये वन कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिम बह तिमन कोचिंग, चूंकि वन लास्ट 1 मिनट कत करान तोर फिक्री वक्त कित कन गुजरो तुहद करियर, तुहद कोचिंग हुंद सफर, यह तवील, ये पे गुफ्तगू कर इंशाल्लाह मुस्तकबिलस मज मौका मिले। अख शॉर्ट मैसेज क्या अवाम नासस खतर, तो तुहद ख्वाब, आप हॉकी को आज के बाद 5 साल किस तरह से देखते हैं, क्या सपने हैं हॉकी को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फिटनेस फ्रीक होना चाहिए एक इंसान को, क्योंकि आज की डेट में डॉक्टर पत बनन एक गसा वाकर ब्लड प्रेशर को डायबिटीज, खांड नून मखे, आपको फिजिकल एक्टिविटी में जाना है जी, एटलीस्ट वॉक फॉर 20 मिनट्स, अपनी सेहत का ख्याल। देखिए सर, आपके पास जगह नहीं है, आपके पूड़ियाँ है ना, अगर टांगों में दर्द नहीं है, पूड़ियाँ चिड़िए उतरिए, 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट का टाइम लगा लिए। अब आप हॉकी की मैं बात करता हूँ, देखिए सर, हॉकी में यह कि मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, फिर मैं यहाँ पर सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके लिए दरवाजे खुले, ये ने पाचू कैसी होना हाँ सिमची सिगेना पात डोंट से दैट, आप आओ, यू विल, आप डिफरेंस देखो, आप हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं। सही बात है, तो ये मेरा मैसेज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरविंदर जी, आप यहाँ पे आए और बहुत अच्छे मैसेज से कंक्लूड अपनी गुफ्तगू किया, हमें बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और आज आप देख रहे हैं बहुत सारे ड्रग अब्यूज़ में मुब्तला जो है ये जो नौजवान हमारे हैं, तो वो भी इस वबा से निकल सकते हैं जब वो स्पोर्ट्स में इंडल्ज होंगे, और वैसे भी हमारी सेहत की बेहतरी के लिए स्पोर्ट्स बहुत अहम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम मोहतरम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इस 1 घंटे हमारे साथ बने रहे। अब मुझे और हुमैरा को प्रोग्राम कंक्लूड करने की इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारी दीगर नशियात का लुत्फ़ लीजिए, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।